اس پہ کتنا ہم اعتبار کر سکتے ہیں, اس پہ کیا ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ دوحہ ایگریمنٹ بھی ہمارے سامنے ہے, اس پہ بھی چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں آئی تھی, لیکن ایز سچ کوئی چیزیں ان پلیس نہیں آئی when it comes to like implementation, تو وہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی. تو ابھی بھی ایسا ہی ہے, اعتبار کیا جائے نہ کیا جائے, ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ جی؟ دیکھیے, جو لوگ کلوز کوارٹرز میں تھے اور دوحہ میں موجود بھی تھے, وہ بھی کہہ رہے کاشیسلی آپٹیمسٹک. میں شاید کاشیسلی آپٹیمسٹک بھی نہیں ہوں. اچھا. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ کا اشارہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی آج کیا کہ دا ایلیفنٹ ان دا روم از انڈیا. جی. ظاہر ہے انڈیا کی طرف کوئی ڈائریکٹ ریفرنس نہیں دی گئی اس ڈسکشن میں, لیکن اس بات کا ادراک پاکستان نے ضرور کرایا ہے کہ چاہے ایسٹرن بارڈر ہو, چاہے ویسٹرن بارڈر ہو, چاہے ہمارا اندر 5th جنریشن انٹرنل وار ہو, جو انڈیا پہ ہماری نظر ہے اور اس کو ہم کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ آج 5 یا 6 لڑکے بھی پکڑے گئے ہیں. ان میں سے ایک نے تو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا, وہ سوسائڈ بامبر ہے, وہ انہی سینکچریز میں تیار ہوا ہے اور پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں اس کو بھیجا گیا ہے. تو جو بات مجھے بہت اہم لگی وہ یہ کہ یہ جو بھی ٹاکس ہوئی دوحہ میں, کوئی جوائنٹ کمیونیکے نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ دا گیم از اوپن. پاکستان نے ایک بار پھر ایک ڈپلومیٹک سمجھیے اسٹروک کھیلا ہے بہت عمدہ. اس نے ان کانورسیشنز میں جا کر یو ایس کو اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کو اپنے ساتھ الائن کیا ہے اور باور کیا ہے اس سچویشن کی جو افغانستان سے اب زیادہ تیزی کے ساتھ ابھر رہی ہے. دیکھیے, جو طالبان کی حکومت آئی ہمیں لگا کہ ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے اور اب پرو پاکستان گورنمنٹ وہاں ہے, لیکن جس طور حالات بنے وہ شاید اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تھے. اور مور ریسنٹلی انڈیا نے کوئی 3-4 مہینے بعد, جب انہوں نے ماتم کر لیا تھا طالبان کے آنے کا, اس کے 3-4 مہینے بعد انہوں نے اپنا پریگمیٹزم شروع کر دیا تھا اور وہ طالبان کو کلٹیویٹ کر رہے تھے اور طالبان بھی ریسیپروکیٹ کر رہے تھے. لیکن جو پاکستان میں جنگ ہوئی, جہاں انڈیا کو بڑی ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑا آن دا ایسٹرن بارڈر, اس کے بعد میں نے بھی یہ بات کہی, کئی لوگوں نے یہ بات کہی کہ ویسٹرن بارڈر میں ان کی ایکٹیویٹیز میں تیزی آئے گی. اور آپ نے دیکھا کہ ایگزیکٹلی یہ ہوا. 3-3.5 ہزار حملے ہوئے ہیں پاکستان پر. جی. 2025 مشکل ترین, خطرناک ترین سال تھا ان ٹرمز آف ٹیررزم, اینڈ لارجلی وہ ٹیررزم آتا تھا افغانستان کی طرف سے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان دوحہ ٹاکس میں گیا ہے فار آپٹکس. اچھا. اور یہ بات افغانستان کو باور کرانے کے لیے, طالبان حکومت کو باور کرانے کے لیے کہ اگر تمہیں کھڑا کر سکتے ہیں تو تمہیں گرا بھی سکتے ہیں, اور یہ ڈبل گیم ختم کریں. اچھا ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیں کہ اس وقت جو افغانستان کے اندر بھی کچھ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ حکومت کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیے ہیں انہوں نے. سو احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گئے. اسی طرح اور کئی گروپس ہیں جنہوں نے جناب بیانات بھی دینے شروع کر دیے اگینسٹ دا سٹنگ افغان گورنمنٹ. آپ کے خیال میں یہ حکومت آپ کو چلتی ہوئی نظر آتی ہے, افغان حکومت, یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بالکل آخری سانسیں لے رہی ہے؟ بہت ساری باتیں میرا نہیں خیال آخری سانسیں لے رہی ہے, لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ جو دوحہ میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں ان کا کمپلیٹ کنٹرول نہیں ہے, اور جو فالٹ لائن ایمرج ہوئی ہے وہاں پر اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے پورے کنٹرول میں نہیں ہیں. تو جو یہ کمٹمنٹ, اگر کوئی کمٹمنٹ دوحہ میں دے بھی رہے ہیں تو یہ اس پر پورے طرح عمل نہیں کر سکتے, اور امریکنز کو اس کا بہت اچھے سے خبر ہے, اچھے سے پتا ہے. اور اسی لیے میرے خیال میں سمجھتی ہوں یہ پاکستان کا ایک ڈپلومیٹک فٹ ورک ہے, ایک ڈپلومیٹک ماسٹر اسٹروک ہے کہ انہوں نے کانورسیشن شروع کی ہیں, اب ٹرکی میں بھی ہوں گی, جہاں وہ ہم جو ایکشنز لیں گے اب طالبان کے خلاف,
اگر یہ صورتحال بہتر نہیں ہوتی تو مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی اور امریکنز بھی اور شاید کسی حد تک چائنیز اور رشینز بھی الائنڈ ہوں گے پاکستان کے ایکٹ کے ساتھ. کیونکہ دیکھیے یہ ہم ہونے نہیں دے سکتے نا. یہ تو نہیں آپ یہ تو نہیں اجازت دے سکتے کہ آپ 2 پروونسز پاکستان کی جو ہیں ان کو ڈسرپٹ کریں, پاکستان کی ڈپلومیٹک پاکستان کی اکنامک ایکٹیویٹی کو ٹارگٹ کر کے ڈسرپٹ کریں اور بالکل اس ایجنڈا پہ کام کریں جس ایجنڈا پہ انڈیا کام کر رہا ہے. اور اگر یہ بات صحیح ہے کہ پیسے دیے گئے ہیں تو پھر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں, اور سب سے بڑا اور اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی تیار ہے انڈیا کے اس کردار کے بارے میں بات کرنے کی جو بالکل عیاں ہو گیا ہے افغانستان کی صورتحال میں, جہاں وہ ایک ملک کو اس کی زمین کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف تواتر کے ساتھ, چاہے وہ اسٹریٹجی ہو چاہے وہ فنڈنگ ہو, اور اس کے بارے میں برملا اعلان بھی کر رہا ہے, اس کے بارے میں واضح طور پر بات بھی کر رہا ہے. اور یہ آج سے نہیں, یہ تقریباً 1.5 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اصل جو جنگ ہے پاکستان سے وہ افغانستان کے تھرو ہوگی. اس کو وہ ہماری سافٹ بیلی سمجھتے ہیں, ہماری کمزور سپاٹ سمجھتے ہیں کہ اس کمزور سپاٹ پہ ہٹ کرنا چاہیے. اب کہ پاکستان نے ہٹ بیک کیا ہے, اور پاکستان نے بہت اسٹریٹجک ہٹ بیک کیا ہے. جو جگہیں ہیں وہ جن جگہوں پہ حملے کیے ہیں وہاں پر سے یہ کارروائیاں ہو رہی تھیں. اگر پاکستان کو پتا ہے کہ یہ کارروائیاں ہو رہی تھیں تو کیا طالبان حکومت کو نہیں پتا کہ تحریک طالبان پاکستان اور دیگر اسی طرح کی آرگنائزیشنز یہ کر رہی ہیں افغانستان کی سوائل سے؟ اور صرف پاکستان تنگ نہیں ہے جی, چائنا بھی تنگ ہے, سینٹرل ایشیا بھی تنگ ہے, رشیا بھی کسی حد تک تنگ ہے. تو یہ تو ایک گلوبل مینس ہے جو افغانستان میں پنپ رہا ہے, اور پاکستان اس کے اس وقت لائن آف فائر میں زیادہ ڈائریکٹلی ہے, لیکن اور ممالک بھی آئیں گے. بالکل اسی طرح جب آپ ٹیررزم کو کہیں بھی پنپنے دیتے ہیں تو پھر وہ ہر جگہ ابلتا ہے. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ ان افغانستان. مسئلہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ٹاکس کے تھرو اکوموڈیشن چاہتے ہیں اور وقت گین کرتے ہیں. اور میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ طالبان کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ بارڈر وار سروائیو نہیں کر سکتے. تو اگر بارڈر وار ہوتی ہے تو وہ فوراً پیچھے ہٹتے ہیں, بات چیت کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ ان کا تو جو سمجھیے سٹروک ہے یا جو ان کا ماسٹر سٹروک ہے وہ گوریلا وارفیئر ہے, اور اسی کی انہوں نے شروعات کی. آج آپ نے پکڑا ہے ایک خودکش بمبار بچہ جو کہتے ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان مسلمان ملک ہے. دس از دا لیول آف برین واشنگ ہیپننگ. اور ہم اتنے عرصے سے کہ یہ ایک مسلمانوں کا ملک ہے, ہم ان کو اپنی زمین پر رکھا. ہم کوئی ریفیوجی اگریمنٹس میں نہیں ہیں, ہمیں کوئی مدد نہیں کرتا افغان ریفیوجیز کو پالنے کا, ہم پھر بھی ان کی مدد کرتے اور ان کو پالتے, ابارہ پالتے. اور ہم نے کبھی ایران کی طرح اور دوسرے ملکوں کی طرح ان کو کیمپس میں کنفائن نہیں رکھا. دے ور آل اوور دا پلیس. کراچی میں اتنا تھا اس وقت افغان ہے کہ آپ کی سوچ ہے. ایران نے اس وقت 4-4.5 ہزار افغانی اپنے ملک سے باہر نکالے ہیں, اور اس واسطے نکالے ہیں کہ جب انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس گیدرنگ, ہیومن انٹیلیجنس گیدرنگ کون کر رہا ہے, اٹ ٹرنڈ آؤٹ یہ بکے ہوئے افغان تھے جو ایران میں بھی یہ کام کر رہے تھے. پاکستان تو پھر بھی بہت ساری اسٹریٹجک پیشنس, پولیٹیکل میچورٹی اور نیبرہڈ کا ادراک کرتا ہے. بہت سارے ایڈوکیٹس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہوا کہ صورتحال اس حد تک پہنچ گئی, کیوں صورتحال خراب کر دی گئی. صورتحال اس لیے خراب کر دی گئی جب صورتحال بہت اچھی تھی اور آپ گئے تھے طالبان کے پاس اور پاکستان کو شرمندگی ہوئی تھی, کیونکہ اس وقت پاکستان کا یہ امپریشن تھا گلوبلی کہ ہمارا بڑا کنٹرول اور کلاؤڈ ہے طالبان کے اوپر اور ہم ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں. جس وقت ہم ان کے ساتھ بالکل کلوز ڈانس میں تھے نا, اس وقت بھی ہم ان سے کچھ نہیں کروا پاتے تھے, کیونکہ وہ ہمیشہ اپنا انٹرسٹ سامنے رکھ کر اپنا گیم کھیلتے تھے. آج بھی وہ اپنا گیم کھیل رہے ہیں. ایک آخری بات اور کہنا چاہ رہی ہوں, یہ میرا خیال ہے افغانستان میں بھی تھوڑی سی ری تھنکنگ ہونی چاہیے. کیا افغانستان موہرا بننا چاہتا ہے ایک ایسے انڈیا کا جو آئسولیٹڈ ہے, مارجنلائزڈ ہے اور دنیا کے سامنے ایکسپوزڈ ہے, بالخصوص مودی کا انڈیا, یا وہ حصہ بننا چاہتے ہیں گروتھ کا, پروگریس کا, جس کے لیے شاید انہیں جڑنا چاہیے پاکستان کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, گلوبل ساؤتھ کے ساتھ, اور پرہیپس ایون دا US.
کیونکہ پاکستان اور یو ایس کی بھی بڑی اچھی ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہی ہے اور پاکستان افغانستان کا کیس بھی یو ایس کو پچ کر سکتا ہے. انڈیا تو اپنا کیس نہیں پچ کر پا رہا, تو ان کا کیا کرے گا؟ ڈاکٹر صاحبہ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف میں نے جانا ہے, میں بریک لے لوں تو آپ کی طرف دوبارہ. اور جاتے جاتے صرف ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو افغانستان کی حکومت ہے اس وقت, وہ میرے خیال میں سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ ایک بہت بڑے اکنامک گروتھ کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس کو اس طرف جا سکتی ہے, وہ اکنامک گینز کر سکتی ہے, پرووائڈڈ کہ وہ اپنی سرزمین پہ دہشت گردوں کو پنپنے نہ دیں. چائنا کی بھی انٹرسٹ اسی میں ہے, رشیا کا بھی انٹرسٹ اسی میں ہے, ایران کا بھی انٹرسٹ اسی میں, پاکستان کا بھی انٹرسٹ اسی میں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغانی عوام کا انٹرسٹ بھی اسی میں ہے کہ وہاں سے جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے پوری اس ریجن کی افغانستان کے اندر, اس کی طرف دھیان دے. بیکاز اگر سب چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں, سب چیزیں پراپرلی مینج ہو جاتی ہیں اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہاں پہ دہشت گرد نہیں رہتے, تو دین دیر از نو اسٹاپنگ فار افغانستان اکنامکلی. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ دہشت گردوں کی طرف جانا چاہتے ہیں اور 2 جرنیل بٹھا کے انڈیا کے ان سے ملٹری اسٹریٹجی اپنی بنوانا چاہتے ہیں تاکہ پراکسی وار کیسے کھیلی جائے, پاکستان کے اندر کیسے لے کے جائی جائے, تو انڈیا تو آلریڈی پٹ چکا ہے اور بری طرح پٹ چکا ہے, ڈپلومیٹکلی بھی اور ملٹریلی بھی. ہاں 2 ٹکے اگر وہاں سے مل جائیں, جیسے کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انڈیا کا کہتا ہے کہ افغانز آر مرسنریز, تو پھر آپ کی مرضی ہے.